اتنا کہہ رہا تھا جو گھر رہ جائے کہ جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی وہ نماز کے وقت مسجد میں جائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے سنی حنفی مسجد میں، تو اس کی نماز وہاں پہنچے گی جہاں امام کی نماز پہنچے گی۔ کچھ پڑھنا نہیں آتا سیکھے سورہ فاتحہ، مگر بعض کہتے ہیں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ امام اعظم حضور کی حدیث شریف، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ کچھ پڑھنا نہیں آتا ہو امام کے پیچھے کھڑے ہو جائے گا، رکوع سجدہ بھی نہیں آتا ہو تو پہلے صف پہ کھڑے ہو جائے، امام کو دیکھتے جائیں پڑھتے، امام کو دیکھنے سے نماز باقی نہیں ہوتی، کامل ہوتی ہے، اور ان جیسی نماز کو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا جنہوں نے حضور کو دیکھا نماز پڑھی۔ ایک صاحب چلے تلوار لے کے مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دوں گا، پھر ساتھ تلوار کر بڑے غصے میں چلے، یہاں دعا ہو چکی تھی، تقدیر مسکرا رہی تھی، اللہ نے بہن کے گھر وضو کرا دیا، حضور کے نماز پڑھوا دی۔ پہلی نماز تم نے پڑھی، تم کو کون سی نماز آتی؟ کچھ نہیں آتا تھا، صرف حضور کو دیکھ رہے تھے، حضور کو دیکھتے دیکھتے حضور کو دیکھتے دیکھتے ان کی محبت میں ہر وقت بقبضہ رہتے، گستاخی کرتے جدر اللہ حضور کی بات مانتے مانتے اس مقام پہ پہنچے۔ ایک دن سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ کہاں سے کہاں صحبت جو ہے نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، خلافت راشدہ اللہ اہتمام کو پہنچی، مگر اللہ کے ولیوں کی خلافت تو جاری ہے نا۔ کسی ولی کی صحبت پہ رہو، صحبت خلافت عطا کرتی ہے، اللہ اکبر، نسبت ملت عطا کرتی ہے، اللہ اکبر۔ بڑے درجات بندوں کے ابھی بھی ہوتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں۔ صلاح الدین بابا اللہ اکبر اللہ اکبر، ڈنکا بج رہا ہے کہ نہیں بج رہا ہے؟ آئے تھے حیدرآباد سخی کے دربار میں، اگر وقت ہو گیا جانے کا، اجازت مل جائے ٹھہر جاؤ، کہا نہیں جاؤ تم کوٹری میں رہنا، یہاں آ گئے۔ اللہ اکبر، چراغ چل رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، اللہ اکبر، اور پھر آپ حضرات بھی کسی اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کریں۔ نماز کی پابندی میں جو کچھ کہہ سکتا تھا میں نے کہہ دیا۔